السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سائلہ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو کیا اس کو پتھروں سے مار مار کر کے رجم کیا جائے گا یا وہ توبہ وغیرہ کر لے تو کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غیر اسلامی حکومت ہے، جیسا کہ ہم لوگ اس ہندوستان میں رہتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے سوائے سعودی کے، سعودی میں اسلامی حکومت ہے فی الوقت، تو غیر اسلامی حکومت ہے، اس میں اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اس لیے کہ یہاں آپ کسی کو شرعی سزا نہیں دے سکتے ہیں، وہ ہندوستان کے قانون کے خلاف۔ اگر اسلامی حکومت ہے، اگر اس میں بھی کسی نے زنا کیا ہے لیکن اگر بات پوشیدہ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر بات حاکم وقت تک پہنچ جائے تو ایسی صورت میں حاکم وقت تک پہنچنے کے بعد اسے سزا دی جائے گی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ ہے تو مرد اور عورت دونوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ دونوں ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں عورت کو کندھے کے برابر زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور مرد ہے تو اسے گاڑا نہیں جائے گا بلکہ پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت میں بھی اگر حاکم وقت کو تک بات پہنچے تو اس کے لیے تحقیق ضروری ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف سے وہ صحابی آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر تیسری طرف سے وہ صحابی آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اصرار کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم شراب پی کر کے تو نہیں رکھے؟ کہا کہ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحقیق ہو گیا کہ واقعی میں اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا۔ رجم اس وجہ سے کیا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور وہ شادی شدہ تھی، تو اگر حمل قرار پا جائے تو اس وقت اسے رجم نہیں کیا جائے گا، پتھر نہیں مارا جائے گا، بلکہ اسے کیا کیا جائے گا؟ وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا، بچے کی ولادت کا انتظار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجم کرنے سے 2 جان چلی جائے گی۔ تو ایک صحابیہ نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضع حمل کے بعد آنا۔ چنانچہ وضع حمل کے بعد پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ چنانچہ جب اس بچی نے دودھ چھوڑ دیا، ہاتھ میں روٹی لی ہوئی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کیا۔ واللہ عالم الصواب۔ ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔